Dear people, today we are starting a new chapter for our village with the Solar Power Road project. We will ride our surface without fuel, without pollution. یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی، ایک ایسے ملک کی جہاں اندھیروں کو سورج نے شکست دی، جہاں خواب حقیقت بنے اور قربانیوں نے آزادی کو جنم دیا۔ میں ہوں خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیکٹونری۔ خوش آمدید اس سفر میں جو تاریخ کو نئی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع دے گا۔ برکینا فاسو وہ ملک جو کئی دہائیوں تک توانائی کے بحران میں ڈوبا رہا، جہاں شہری اور دیہی علاقوں میں بجلی کے امکانات ناپید تھے اور رات کے وقت ہر گاؤں، ہر سکول اور ہر گھر مکمل اندھیرے میں ڈوبا رہتا۔ لوگ مٹی کے چراغ کے ساتھ یا لکڑی جلانے پر مجبور تھے، جس سے نہ صرف بچوں کی پڑھائی متاثر ہوتی بلکہ صحت اور ماحول بھی خراب ہوتے۔ شہر کے گھر اور چھوٹے کاروبار بھی بجلی کی غیر یقینی فراہمی سے جکڑے رہتے اور لوگ اکثر اپنے روزگار کے مواقع کھو دیتے۔ اسی اندھیرے اور محرومی کے پس منظر میں ابراہیم تروڑے نے ملک کے لیے ایک روشن ویژن لے کر آئے اور یہ سمجھا کہ برکینا فاسو کی اصل طاقت سورج کی روشنی میں چھپی ہے اور یہی ملک کو خود کفیل، ترقی یافتہ اور جدید بنانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے تقریر کی اور مخاطب کر کے کہا، Dear people, today we are starting a new chapter for our village with the Solar Power Road project. We will ride our surface without fuel, without pollution. ان کے ویژن کا پہلا بڑا قدم زیکٹولی سولر پاور سٹیشن تھا، جو 33 میگا واٹ کی پیداوار کے ساتھ ہزاروں گھروں، سکولوں اور چھوٹے کاروبار کو روشنی دے رہا تھا۔ یہ منصوبہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے، نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور مقامی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بنایا گیا۔ زیکٹولی نے ثابت کیا کہ سورج کی توانائی ایک اجتماعی انقلاب کی بنیاد بن سکتی ہے جو ہر شہری کی زندگی بدل دے گی۔ بچوں کو شام کے وقت بغیر کسی خوف کے پڑھنے کا موقع ملا، اسکول روشنی سے بھر گئے اور خواتین شام میں چھوٹے کاروبار، سلائی کڑھائی کر کے مالی خود مختاری حاصل کرنے لگیں۔ چند سال بعد دوسرا سولر پروجیکٹ زینا پلاٹ نے 26 میگا واٹ پیدا کر کے ملک کی توانائی کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط کی۔ اس منصوبے نے غریب گھروں میں روشنی پہنچائی، ماحول دوست بجلی فراہم کی، کاربن کے اخراج کو کم کر کے ماحول کی حفاظت کی۔ زینا نے یہ بھی دکھایا کہ ترقی اور ماحولیاتی تحفظ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ نوجوان، خواتین اور کسان سب اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور ملک کے ہر شہری کو توانائی کے فوائد محسوس ہونے لگے۔ پھر آئے پی او اور کوڈینی پلانٹس، جنہوں نے 30 اور 38 میگا واٹ کی پیداوار کے ساتھ دیہات، اسکول، اسپتال اور کھیتوں کو روشنی فراہم کی۔ پی اے نے خاص طور پر دیہی علاقوں میں کسانوں کو سولر پمپ فراہم کیے، جس سے زرعی پیداوار بڑھی اور پانی کی کمی کا مسئلہ حل ہوا۔ نوجوان اور خواتین یہاں ہنر سیکھ کر چھوٹے کاروبار چلا رہے تھے اور یوں ہر سطح پر معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا ہوئے۔ کوڈینی نے بھی روزگار کے دروازے کھولے، مقامی انجینئر اور مزدور منصوبے کے آپریشنز اور مینٹیننس میں شامل ہوئے۔ انجینئر اس منصوبے سے بہت خوش تھے۔ ایک انٹرویو میں انجینئرز نے بتایا، This project is a key milestone for our nation. The technology and planning behind it are remarkable. As an engineer, I can proudly say that this initiative will bring long-term benefits for our people. آخر میں ڈانسن سولر پلانٹ نے 25 میگا واٹ کی جدید بیٹری سٹوریج کے ساتھ دن کی روشنی کو رات کی بجلی میں بدل کر پورے ملک کو توانائی کے نیٹ ورک سے جوڑا۔
ڈانسن نے یہ ثابت کیا کہ سولر توانائی صرف بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خود کفالت، معاشرتی ترقی، روزگار اور اقتصادی استحکام کا ہتھیار ہے۔ سولر پینلز نے ہر شہری کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی، بچوں کو پڑھائی کے مواقع دیے، عورتوں کو شام کے کاروبار اور ہنر کے مواقع فراہم کیے، بے روزگاری کم کی گئی، روزگار بڑھ گئے، زرعی پیداوار بڑھی، اسکول، اسپتال روشن ہوئے اور ہر سطح پر معاشرتی اور اقتصادی ترقی محسوس ہونے لگی۔ سولر منصوبے نے ماحولیات کی حفاظت بھی کی کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ یا دیگر نقصان دہ گیسیں خارج نہیں کرتے، بجلی کے بل کم ہوئے اور توانائی کی درآمدی بوجھ کو کم کر کے ملک کی مالی وسائل بچائے۔ پی اے، زینا، کوڈینی، زیکٹولی اور ڈانسن کے منصوبے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قیادت، ویژن اور قدرتی وسائل کو ملا کر کسی ملک کی تقدیر بدلنا ممکن ہے۔ نوجوان، خواتین، طلباء اور کسان سب انقلاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پورا ملک اندھیروں سے روشنی کی طرف بدل رہا ہے۔ شمسی توانائی نے بارکینا فاسو کو نہ صرف بجلی دی بلکہ امید، ترقی، خود کفالت کی نئی راہیں بھی کھولیں، اور پلانٹ، ہر پینل اور ہر روشن گاؤں ایک پیغام ہے کہ محنت، ویژن اور قدرتی وسائل کے ذریعے کسی ملک کی تقدیر بدلنا ممکن ہے۔ ابراہیم تروڑے کا سولر ویژن پورے ملک میں روشنی، ترقی اور معاشرتی استحکام کی علامت بن گیا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ سورج کی روشنی صرف دن کی روشنی نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ آج بارکینا فاسو نہ صرف روشن ہے بلکہ ایک روشن مثال ہے کہ کیسے سورج، محنت اور ویژن ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف توانائی کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی انقلاب ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے امید اور خود کفالت کی روشنی روشن کر رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔